میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ اور یہ بات غاصب بھارتی جو جموں و کشمیر میں بھارتی فوج ہے جنہوں نے 370 آرٹیکل اور 35 سے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی جو خود مختار حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے وہ ٹھیک سے سن لیں، مگر بڑے ہی سخت افسوس سے کہنا پڑے گا، بڑا سنگین اور بڑا ہی توجہ طلب اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا وہاں کرنے کیا جا رہا ہے اور یہ کس طرح کشمیریوں کی وہاں تعداد کم کر کے اور وہاں پہ ہندوؤں کی آباد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہم نے یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایسی کانسپریسی وہاں چل رہی ہے کہ 35 سے اور 370 کو کالعدم قرار دیا جائے، مگر تمام مین سٹریم چینلز یہ دکھا رہے تھے کہ کلسٹر بم وادی نیلم میں ہے، مگر کسی کی توجہ اس جانب نہیں تھی۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کل کے پروگرام میں کہ حکومت وقت اور پاک افواج جس طرح اس چیز کو ٹیک اپ کر رہی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ سفارتی سطح پہ یہ لوگوں کو بتائیں، اور آج جب یہ ہو گیا تو تمام مین سٹریم چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو وہاں سے ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور وہاں پہ میجورٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوؤں کی۔ تو یہ بات نہ ہمارے مین سٹریم میڈیا کو کل سمجھ میں آئی اور نہ شاید ہماری حکومت کو آئی کہ اس چیز کو انہوں نے اس طرح ٹیک اپ نہیں کیا، ٹیک اپ ضرور کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اور آج یہ جو کام کیا ہے بھارت نے، اس کے محرکات ہم کل بتا چکے تھے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پھر مین سٹریم میڈیا پہ کئی چینلز یہ ہمارے پاکستانی چینلز یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں، اس انتہائی اہمیت کے حامل مسئلہ کو بالکل شاید سطحی طریقے سے ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی خود مختارانہ حیثیت ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے کل ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ انہی آرٹیکلز کی بنیاد پر کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا الحاق بھارت سے ہوا تھا، اور جب انہیں ہی وہاں کے پریزیڈنشل ایک بل کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے تو انڈیا مقبوضہ کشمیر پہ اپنا جو الحاق کا جواز ہے وہ کھو بیٹھا ہے، اور یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں، اور دنیا کے تمام ادارے بھی اسے آج سے نہیں کئی ڈیکڈز پہلے، اسے دہائیوں پہلے اسے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈیفائن کر چکے ہیں۔ تو آج میڈیا کو اس امر کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو اجاگر کریں کہ جہاں پہ انڈین راجیہ سبھا میں یہ بل پیش کر کے پریزیڈنشل اس کو ان آرٹیکلز کو ختم کیا گیا ہے، اور اب اپنے تئیں انڈینز نے یہ کوشش کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادانہ خود مختار حیثیت کو ختم کیا جائے، تو در حقیقت انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسلز، یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن سے انحراف کیا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آئی سی جے کی بات کی جائے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، تو وہ بھی اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ جو چیز یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز میں کئی دہائیوں پہلے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈیفائن ہے، از اٹ پاسبل کہ انڈیا اسے اپنے ایک لیٹر سے پریزیڈنشل بل سے اسے وہ کالعدم قرار دے دے۔ اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کل بھی ہم نے بتایا تھا، اور حکومت پاکستان کو بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ وزیر اعظم پاکستان بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور ہماری پاک افواج لاجواب طریقے سے سچویشن کو دیکھ رہی ہیں، اور جس طرح کے طیب اردوان یا مہاتیر محمد سے وزیر اعظم پاکستان نے رابطہ کیا ہے، تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ان ریزولوشنز کو انہیں یاد دلایا جائے، اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ سفارتی محاذ کے علاوہ دوسرے بھی محاذ ہمارے زیر بحث ہیں، کل پھر اجلاس اور کور کمانڈر کانفرنس بھی ہے،
تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشنز پہلے ہی برسوں سے التوا کا شکار ہے کشمیر کے لیے. تو اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں بھی آگے بڑھ کر کے فرنٹ فٹ پہ آ کر کے کشمیر کے اس مدعے کو شاید اب تھوڑا طاقت سے ہی، وار ہسٹیریا والے ہم لوگ نہیں، مگر جب انڈیا یہ چاہ رہا ہے تو اس کو بارور کروانا ہوگا. وہ نہ ہو کہ پھر یہ خدا نخواستہ طوالت اختیار کر جائے. اور جس طرح کے راجیہ سبھا میں اس بل کی مخالفت کی گئی تو وہیں پہ اسپیکولیٹ کی یہ بھی کیا گیا کہ آزاد کشمیر کی طرف بھی پیش قدمی کرنے کی وہ یعنی ان اپنے تئیں سوچ رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں پس پش نہیں ڈالنا چاہیے. اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں خطے کا امن کا توازن بھارت بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بگاڑ چکا ہے. اور جب دو گروپس آپس میں لڑتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ انٹرویژن کرنی پڑتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ دوسروں کا نقصان نہ ہو. تو اسی طرح جہاں پہ لداخ میں ہمارا سٹیک ہے سیاچن میں، وہیں پہ چین کا بھی ہے. تو چین کو بھی یہ باور کروانے کی ضرورت ہے. اور اس خطے کو بھی اگر ہم دو ایٹمی طاقتیں اگر لڑ پڑیں تو نقصان آپ کا بھی ہوگا. اور اگر ہم پھر سے میں بتاتا چلوں کہ ہم وار ہسٹیریا والے لوگ نہیں، اگر انڈیا یہاں ہمیں دھکیلنا ہی چاہتا ہے تو ہمیں فرنٹ فٹ پہ آ کر کے کھیلنا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل یہ اجلاس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہو رہا ہے اور کور کمانڈر کانفرنس میں کیا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. مگر میں پھر سے کہتا چلوں کہ جہاں پہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو یاد دلانے کی ضرورت ہے وہیں انہیں پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹرمپ کو بھی اور پوری دنیا کو بھی. اور وہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح پہلے بھٹو صاحب بھی یو این سیکورٹی کونسل میں پریشرائز کرتے رہے مگر کئی دہائیوں یہ سلسلہ دبا رہا. اور آج جب محبوبہ مفتی نے مان لیا دو قومی نظریے کو نگلیکٹ کرنا ان کے بڑوں کی غلطی تھی، تو آج ہمیں فور فرنٹ آ کر کے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی ہمیں ساتھ دینا ہوگا، بلکہ ہمارا بھی جو وہاں سٹیک ہے اس کو بھی محفوظ کرنا ہوگا.